بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، برادران اسلام، میرے دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس جمعہ میں موت اور ما بعد الموت کی تیاری کے تعلق سے، یعنی موت اور مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کے تعلق سے کچھ باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور بزرگان کے واقعات کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے آئیں گی. اللہ رب العزت ہم اور آپ کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنی قدرت کاملہ سے زندگی عطا کی، ہم اور آپ کو زندگی بخشی ہے، اور اس زندگی کا مقصد آخرت کی تیاری ہے. یہ زندگی ہم اور آپ کو آخرت کی تیاری کے لیے عطا کی گئی ہے. قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورہ ملک کے اندر ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ معلوم کروں کہ کون سا آدمی اچھا عمل کرے گا اور کون برا عمل کرے گا. اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا، جب میں نے زندگی عطا کی تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو موت کا انکار کرتا. انکار کرنے والے تو بہت آئے، خدا کا انکار کرنے والے بھی آئے، رسولوں کا انکار کرنے والے بھی آئے، نبیوں کا انکار کرنے والے بھی آئے، اور نہ جانے کن کن چیزوں کے انکار کرنے والے اس دنیا میں آئے، لیکن کوئی آج تک اس دنیا میں موت کا انکار کرنے والا نہیں آیا. ہر ایک موت کو تسلیم کرتا ہے کہ موت ہر ایک کو آنی ہے، اور یہ ایسی حقیقت ہے، موت ایسی حقیقت ہے کہ اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے. دنیا میں ہر چیز میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، بڑی بڑی چیزوں میں اختلاف ہو جاتا ہے. ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے اپنی رائے پیش کرتا ہے، ایڈوائس دیتا ہے، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. ہر ایک کو معلوم ہے کہ مرنا ہے، ہر ایک کو معلوم ہے کہ اس دنیا سے جانا ہے، ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہ دنیا فانی دنیا ہے، یہاں پر کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. ایک محدود زندگی لے کر آیا ہے، لمیٹڈ زندگی ہے. 60 سال، 50 سال، 40 سال، زیادہ سے زیادہ 70 80 سال یہ زندگی ہے انسان کی. اس کے بعد اس کو مرنا ہی ہے، اس دنیا سے جانا ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا میں کوئی انسان یا کسی کو بھی موت کب آئے گی اس کا بھی علم نہیں ہے. اس دنیا سے کب جانے والا ہے اس کو بھی نہیں معلوم. ٹیکنالوجی اتنا بڑھ گئی، سائنس اتنا ترقی کر رہی ہے، لوگ کہاں کہاں پر جا رہے ہیں. لوگ آج کل دماغ میں سینسر اور چپس فٹ کر رہے ہیں تاکہ آدمی اب اس سینسر کے ذریعے سے
کنٹرول کر سکے. بہت دنیا آگے بڑھ گئی ہے لیکن کوئی موت کے وقت کو نہیں پتہ کر سکا کہ یعنی کب کس کو موت آنے والی. جو بستر مرگ پر لیٹا ہوا ہے، بستر پر لیٹا ہوا ہے، اب اس کو موت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اس شخص کے بارے میں بھی ڈاکٹر گارنٹی کے ساتھ نہیں بولتا ہے کہ انہیں آج مرنے والا ہے، کل مرنے والا ہے، 20 دن کے بعد مرے گا، 1 مہینے کے بعد مرے گا، کسی کو کوئی معلوم نہیں. تو موت کے تعلق سے یہ حقیقت ہے کہ ہر ایک کو مرنا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور کسی کو موت کا وقت بھی نہیں معلوم ہے. اور قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو 1 منٹ کی مہلت بھی نہیں ملتی، اور نہ اس کے وقت سے پہلے اس کو موت آئے گی. جب موت کا وقت لکھا ہوا ہے، جس سیکنڈ میں لکھا ہوا ہے، اسی سیکنڈ میں اسی وقت میں اسے موت آئے گی. نہ تھوڑی مہلت ملے گی، نہ وقت سے پہلے موت آئے گی. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مقدر ہے، فیصلہ کیا ہوا ہے، متعین ہے. تو میرے عزیز دوستوں، جب ہم اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، کسی کو یہاں رہنا نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، موت کا مزہ ہر ایک کو چکنا ہے، تو اصل زندگی کون سی ہے؟ اصل کون سی زندگی ہے جہاں پر موت نہیں ہے؟ وہ زندگی آخرت کی زندگی ہے، وہ زندگی ما بعد الموت زندگی ہے، وہ زندگی مرنے کے بعد کی زندگی ہے. اس لیے کہ میرے عزیز دوستو، موت کو موت اس لیے کہا جاتا ہے، ہم اور آپ کہتے بھی ہیں کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا. انتقال کا مطلب ہے یہاں سے دوسری جگہ چلے جانا. آدمی کے جسم سے جب روح نکل جاتی ہے تو وہ روح مرتی نہیں ہے بلکہ آدمی مرتا ہے، اس کا جسم مر جاتا ہے. اب اس کو دفنا دیتے ہیں، وہ مٹی میں چلے جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے کھا لیتے اس کے جسم کو. اگر اللہ کی طرف سے اس کے اوپر انعام ہے، رحمت ہے، اس کا جسم محفوظ رہتا ہے، لیکن روح نکل جاتی ہے اور روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، اور ایسی جگہ جاتی ہے جہاں اس کو لمیٹڈ نہیں رہنا ہے، انلمیٹڈ. وہاں کوئی متعین نہیں ہے، محدود نہیں ہے، اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اب اس کا وہاں پر کیسا برتاؤ ہوگا، انہیں وہاں کیسے زندگی گزارے گا، اس کا فیصلہ ڈیپینڈ ہے دنیا کی زندگی پر. دنیا میں جس طرح وہ عمل کر آئے گا، وہ اس حساب سے اس کو وہاں پر اس کو جزا ملے گا، بدلہ ملے گا. قرآن کریم میں یہی ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ، کہ جس شخص کو آگ سے بچا لیا گیا، یعنی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی شخص حقیقت میں کامیاب ہے. یہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا. اب میرے عزیز دوستو، جب یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ موت حقیقت ہے، ہر ایک کو اس کا مزہ چکنا ہے، تو مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موتو قبل ان تموتو وحاسبو قبل ان تحاسبو. پہلا جملہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کی موت ابھی نہیں آئے انہیں جا کے خودکشی کر لے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی وہ جو زندگی ہے، بعد کی زندگی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو اس دنیا میں ہی مار دے، یعنی خواہشات کو مار دے، اپنے جو برے خواہشات ہیں یا جو برے اعمال ہیں، اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لے، اپنے آپ کو قابو میں کر لے، برے راستے پر چلنا بند کر دے، برے راستے اور برے اعمال کو کرنا بند کر دے، صحیح راستے کو اپنائے، دین کا راستہ اپنائے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہے اس کے مطابق زندگی گزارے، قرآن کے مطابق زندگی گزارے، یہ صحیح راستہ اپنائے. اس کا پہلا مطلب یہ ہے موتو قبل ان تموتو. اور اس کا دوسرا مطلب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ آدمی روزانہ
صبح ہو شام ہو تو ایک مراقبہ کرے، محاسبہ کرے۔ مراقبہ جیسے جب رات میں سو رہا ہے تو سونے سے پہلے تھوڑی دیر، ایک 10-15 منٹ روزانہ یہ سوچے کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ میں آج دن بھر کیا کام کرا، کون سے کام کرا، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرا یا اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرا۔ اگر اللہ کو راضی کرنے والے کام کیا، میں نیک عمل کیا، نماز پڑھا، قرآن پڑھا، کسی کی مدد کیا، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اچھا سلوک کیا، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور اگر میں کسی کو تکلیف دیا ہوں یا برے کام کیا ہوں، گناہ کے کام کیا ہوں، تو وہاں پر توبہ کر لے اور یہ ارادہ کرے کہ کل سے میں یہ عمل نہیں کروں گا۔ یہ روزانہ کا مراقبہ کرے۔ پھر صبح اٹھ جائے اسی نیت کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ، اسی حوصلے کے ساتھ اپنا پورا دن گزارے۔ پھر جب شام آئے تو پھر رات میں پھر یہ مراقبہ کرے، اور اس طرح اگر وہ زندگی کا معمول بنا لے گا، یقین جانیے اس کو اسپیشلی خاص طور پر موت کی تیاری کرنے کا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تیاری کرنے کی، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی محدث گزرے، حضرت عبد الرحمن ابو نعیم رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا۔ وہ آدمی بہت سارے لوگوں کے پاس، بہت سارے اللہ والوں کے پاس، بزرگوں کے پاس یہ پوچھنے کے واسطے گیا کہ اگر کل آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ کل آپ کی موت آنے والی ہے یا آج شام میں موت آنے والی ہے، تو آپ اس موت کے لیے کیا کام کریں گے، کون سے نیک عمل کریں گے؟ تو سب حضرات نے الگ الگ اپنے اعتبار سے انہوں نے بتایا، مشورہ دیا۔ لیکن جب یہ آدمی حضرت عبد الرحمن ابو نعیم رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور ان سے جب یہ سوال کیا، تو حضرت عبد الرحمن ابو نعیم رحمت اللہ علیہ نے ایک جواب دیا، اور بہت بہترین جواب ہے، ہمیں سوچنے کے لیے، دیکھیے غور و فکر کرنے کا موقع ہے۔ انہوں نے جواب دیا، مجھے جب بھی موت آئے، چاہے اب آئے، 1 سیکنڈ کے بعد آئے، 1 مہینے کے بعد آئے، چاہے سالوں کے بعد آئے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میں اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر لیا ہوں، میں اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کر لیا ہوں، اپنے زندگی کا ایسا نظام بنا لیا ہوں کہ میں ہمیشہ اپنے آخرت کی تیاری میں لگ کے رہتا ہوں، کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتا، میں ہمیشہ اپنے آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہوں، اسی مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ اب مجھے اگر ابھی موت آئے گی تو مجھے کوئی فرق نہیں ہے، کل آ جائے کوئی فرق نہیں ہے، پرسوں آ جائے کوئی فرق نہیں ہے، جب بھی آ جائے میں موت کے لیے تیار ہوں، مرحبا مرحبا۔ یہ ان کا جواب تھا۔ تو میرا عزیز دوستو، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے اپنے موت کی تیاری کر لو۔ اور دوسرا جو جملہ تھا، وحاسبو قبل ان تحاسبو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، نامہ اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوں گے، اس میں اچھے بھی اعمال ہوں گے، برے بھی اعمال ہوں گے۔ تو آدمی کل جو نامہ اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوگا، کل جو حساب و کتاب ہوگا، اس حساب و کتاب کو آج ہی اپنی دنیاوی زندگی میں ہی حساب و کتاب کر لے، یعنی یہ محاسبہ کر لے کہ میرے نامہ اعمال کیسے ہیں، میرے نامہ اعمال اچھے ہیں یا برے ہیں، میرے نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں یا برائیاں ہیں، گناہ ہیں۔ یہ محاسبہ پہلے ہی کر لے اس دنیا میں ہی، اور محاسبہ کر کے اسی حساب سے اپنی زندگی کو گزارے۔ آج دنیا کا حال یہ ہے کہ کاروبار کرنے والے بزنس مین حضرات صبح سے شام تک جب کاروبار کرتے ہیں تو شام میں محاسبہ کرتے ہیں کہ میرے پاس آج کون سے کسٹمر آئے، کس کو میں کون سا سامان دیا، اور کون سے کسٹمروں کو سامان نہیں دے پایا، کون سا سامان مجھے لانا ہے، کتنا گراہک ہوا ہے، کتنا کمائی ہوئی ہے، کتنا نقصان ہوا ہے، کتنا نفع ہوا ہے، کل کیا منگوانا ہے، یہ محاسبہ کرتا ہے آدمی۔ بالکل اسی طرح آدمی اپنی زندگی کا بھی محاسبہ کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میری زندگی کیسی گزر رہی ہے، صحیح راستے پر ہے نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اگر اپنا محاسبہ کر لے گا تو اس کی آخرت کی تیاری ہو جائے گی۔
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَحَاسِبُوا قَبْلَ أَن تُحَاسَبُوا کہ کل قیامت کے دن تمہارا حساب و کتاب ہونا ہے، اس حساب و کتاب سے پہلے اپنا حساب و کتاب اس دنیا میں ہی لے لو۔ اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہترین استاد تھے، بہت بہترین معلم تھے، صحابہ کرام کو سمجھاتے بھی تھے اور مثال بھی دیتے تھے، اچھی اچھی مثال دے کر سمجھاتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع کر کے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اس دنیا میں ایسی زندگی گزارو جس طرح کے کوئی اجنبی زندگی گزارتا ہے۔ اب آپ دیکھیے اجنبی کہیں سے کوئی یہاں پر آیا تو اپنے فیملی کے ساتھ نہیں آتا، اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ، مال و دولت کے ساتھ نہیں آتا، بلکہ ضروریات کے ساتھ آتا ہے اور اس کا یہاں پر رکنا بھی نہیں رہتا ہے، زیادہ دن قیام کرنا بھی نہیں رہتا، اپنی ضرورت پوری ہو گئی واپس چلا جاتا ہے۔ یہ اجنبی کا کام ہے، اجنبی ہمیشہ کے لیے نہیں آتا ہے۔ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں سے دبئی جا رہا ہے کمانے کے لیے، سعودی جا رہے کمانے کے لیے، کوئی یو کے جا رہا ہے، کوئی یورپ جا رہا ہے، تو وہاں سیٹل ہونے کے لیے نہیں جا رہا ہے، وہاں پر کمانے کے لیے جا رہا ہے، کما کر وہاں سے لانے کے لیے جا رہا ہے۔ اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ ایک معمول اجنبی کی طرح ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں اجنبی کی طرح زندگی گزارو، زیادہ مال و دولت اکٹھا کرنے اور زیادہ اس سوچ و فکر میں مت زندگی گزارو کہ ہمیں یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، یہاں سے ہر ایک کو جانا ہے۔ تو اجنبی کی زندگی گزارو یا پھر مسافر کی طرح زندگی گزارو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی مثال دی۔ اجنبی کبھی کبھار سیٹل بھی ہو جاتا ہے، بہت مرتبہ یو کے میں کوئی سیٹل ہو گیا، کماتے کماتے وہاں پر فیملی کو بلا لیا، وہیں رہ گیا، باہر دیشوں میں چلا گیا وہیں رہ گیا، کوئی یو پی سے آیا ادھر رہ گیا، ادھر اس کا انتقال ہو گیا، سیٹل بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن مسافر کبھی سیٹل نہیں ہوتا ہے، مسافر کبھی بھی اپنا ایک مقام نہیں پکڑتا ہے، اسے جہاں منزل پر جانا ہوتا ہے وہیں جاتا ہے اور اس کے بقدر اپنا ساز و سامان لے کر جاتا ہے۔ اور جس طرح وہ اسٹیشن پر اپنے گاڑی کا انتظار کرتا ہے اور گاڑی میں کوئی تکلیف پیش نہ آئے، کوئی دقت نہ ہو، اس کے لیے پہلے سے ہی ریزرویشن کراتا ہے، پہلے سے اس کے آسانیوں کے لیے تیاریاں کر لیتا ہے، بالکل اسی طرح آپ بھی مسافر کی طرح زندگی گزارو۔ آخرت ہماری منزل ہے، آخرت ہمارا مقصود ہے، آپ وہاں پر پہنچنے کے لیے اسی طرح تیاری کرنا ہے جس طرح مسافر کرتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک بہت بہترین واقعہ مجھے یاد آیا، یہ واقعہ اس سے پہلے بھی میں آپ حضرات کو سنایا۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ کے بہت بڑے ولی، مجذوب قسم کے ولی تھے۔ مجذوب قسم کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، دنیا جائے بھاڑ میں، ہمیں دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں اپنی آخرت کو دیکھنا ہے، اس قسم کے ولی تھے۔ وہ ان کے زمانے میں حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ بادشاہ تھے۔ حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جب بھی آنا جانا ہوتا تھا تو ہارون رشید نے اپنے گارڈز کو یہ کہہ دیا تھا کہ بہلول جب بھی آئے تو انہیں نہیں روکنا، کیونکہ بادشاہ کے پاس جب بھی جانا ہوتا ہے تو پرمٹ ہونا ہوتا ہے یا کسی بادشاہ کی اجازت ہونا ہوتا ہے۔ آج کل ایک بڑے آدمی کے پاس جانا ہوتا ہے تو پہلے باہر واچمین سے اجازت لینا پڑتا ہے، تو وہ تو بادشاہ تھے، تو انہوں نے اپنے رعایا کو، اپنے گارڈز کو یہ کہہ دیا تھا کہ یہ بہلول جب بھی میرے پاس آئے تو ان کو نہیں روکنا، انہیں آنے دینا۔ تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ جو ہے ہاتھ میں چھڑی لے کے تھے، تو بہلول کو بلایا، بلا کر کہنے لگا بہلول یہ چھڑی لو اور یہ لے کر، یہ میری طرف سے امانت ہے، یہ لے کر جاؤ اور دنیا میں تم سے بڑا اگر کوئی بیوقوف ملے اسے یہ چھڑی دے دینا، یہ بول دیے۔ اب اس میں اشارہ تھا، اشارہ کیا ہے معلوم ہو گیا، طنز ہے، یعنی تیرے سے بڑا بیوقوف کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں، یہ بول کر، یہ بولنا مقصود تھا لیکن اشارے میں بتا دیا۔ حضرت بہلول دانا تھے، وہ حکیم تھے، ان کو بات سمجھ میں آ گئی۔ اب بادشاہ کو جواب دینا بولے تو منہ پہ جواب نہیں دے سکتے، انہوں جس اسٹائل میں جواب دیا اسی اسٹائل میں میرے کو جواب دینا ہے۔
وہ لے کر چلے گئے۔ جانے کے بعد بہت سال گزر گئے، حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خبر ملی کہ بادشاہ بیمار ہیں، بستر مرگ پر ہیں، اس دنیا سے جانے والے ہیں، موت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو بہلول رحمۃ اللہ علیہ گئے، ملاقات کے لیے گئے، بادشاہ سے ملے۔ بادشاہ نے پوچھا، حضرت بہلول نے پوچھا، بادشاہ سلامت، کیا حال ہے؟ تو بہلول نے کہا، بس سفر درپیش ہے، آخرت کا سفر ہے، دنیا سے جانے والا ہوں، میں اپنی بیماری کا علاج کرایا، بڑے بڑے طبیب، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے حکیم کو دکھایا، میری بیماری کا اب علاج نہیں ہو سکتا، اب اس دنیا سے جانا ہے مجھے۔ تو بہلول نے پوچھا، بادشاہ سلامت، کہاں پر جانا ہے؟ آخرت میں جانا ہے۔ اچھا، تو آخرت میں جانے کے لیے آپ کتنے گارڈز کو بھیجے؟ آپ وہاں پر کتنے لشکر کو بھیجے؟ آپ وہاں کے کوئی تکلیف پیش نہ آئے وہاں پہ کیا تیاری کرے؟ تو پوچھے، حضرت ہارون رشید نے کہا، یہ بھی کوئی سوال ہوتا ہے بادشاہ؟ وہاں تو آخرت میں تو کوئی گارڈز بھیجا نہیں جاتا، وہاں پر کوئی فوجی نہیں بھیجا جاتا ہے، وہاں پر کوئی لاؤ لشکر نہیں بھیجا جاتا ہے، وہاں پر تو اپنے اعمال کے ساتھ جانا ہوتا ہے۔ تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ وہ چھڑی نکال کر بادشاہ سلامت کو دیے اور یہ بولے کہ اے بادشاہ سلامت، میں پوری دنیا گھوم لیا مگر مجھے یہ تم سے بڑا بیوقوف کوئی بھی نہیں ملا، یہ لکڑی لا کر تمہارے کو واپس دے رہا ہوں۔ اب بادشاہ سلامت حیرت میں پڑ گئے، کیا ماجرا، کیا بات ہے؟ تو حضرت بہلول نے کہا کہ دیکھیے بادشاہ، آپ جب بھی کہیں جاتے تھے تو جانے سے پہلے اپنے فوج کو بھیجتے تھے، اپنے لشکر کو بھیجتے تھے، اور وہاں پر جتنے دن قیام کرنا ہوتا تھا وہ قیام کے لیے ساز و سامان بھیجتے تھے، وہاں پر کوئی تکلیف کا، کوئی دقت کا، کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس لیے اس کے لیے مہینوں سے پہلے تیاری کرتے تھے۔ اب آپ ایک ایسے سفر پر ہے جہاں سے واپس نہیں آنا ہے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا ہے، وہاں سے واپس آنے کی کوئی راستہ، کوئی گارنٹی کچھ بھی نہیں ہے، چلے گیا تو چلے گیا، اور اس سفر کے لیے آپ کچھ بھی تیاری نہیں کرے، آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت ہارون رشید وہ بھی اللہ والے تھے، انہوں نے کہا، بہلول تم نے سچ کہا، ہم تم کو بیوقوف سمجھتے تھے، ہم تم کو کم عقل سمجھتے تھے، لیکن تم سب سے بڑے حکیم ہو، تم سب سے بڑے دانا ہو، تم سب سے بڑے عقل مند ہو۔ یہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کی روشنی میں کہا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے، اپنے نفس کو پہچان لے کہ وہ کتنے پانی میں ہے، وہ کس طرح زندگی گزار رہا ہے، وعمل لما بعد الموت، اور آخرت کی تیاری کر لے، مرنے بعد کی زندگی کی تیاری کر لے۔ آج دنیا میں ہم اور آپ عقل مند اس کو سمجھتے ہیں جو بہت زیادہ پیسہ کمانا جانتا ہو، جو بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا جانتا ہو، جو ایک دوسرے کو ٹوپی پہنانا جانتا ہو، یہ اس کو ہم عقل مند سمجھتے ہیں، لیکن عقل مند وہ ہے جو اپنے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جس زندگی میں موت نہیں ہے، جو ان لمیٹڈ زندگی ہے، اس زندگی کی کوئی حد ہی نہیں ہے، سال ہاں سال، ہزاروں سال کی زندگی ہے، اس زندگی کی تیاری اس دنیا میں کر لے، وہ سب سے بڑا عقل مند اور سب سے بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، یہ کچھ باتیں موت اور مرنے کے بعد کی تیاری کے تعلق سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سبھی حضرات آج سے یہ معاہدہ، یہ ارادہ کر اٹھے کہ ہم آج سے اپنا محاسبہ کریں گے، اپنی زندگی کو دیکھیں گے، صبح اٹھیں گے تو ہم کس طرح زندگی گزارنا ہے، شام ہوگی تو ہم آج کیا عمل کر کے آئے، یا مراقبہ کریں، یا ارادہ کر رہے ہیں کہ روز ہم اپنی زندگی کا محاسبہ لیں گے۔ اگر اس طرح ہمارا عمل رہے گا، طریقہ کار رہے گا زندگی کا، تو یقیناً ہماری زندگی کامیاب ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔